ایک انسان کا بدن ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. اگر بدن سے روح پرواز کر جائے حافظ صاحب تو بدن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بدن کی زندگی اس روح سے ہے. جو اب آنکھ دیکھیں, جب روح نکل جاتی تو آنکھیں کھلی ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا, زبان ہے لیکن ٹھنڈے گرم میٹھے کڑوے کا ذائقہ نہیں پا پاتا, بدن ہے لیکن سراؤنڈنگ کی آوازیں اس کو نہیں آتی. تو پتا چلا یہ صرف ایک بدن, ایک ڈھانچہ تھا, اور اصل میں سننا ذائقہ لذت یہ روح کی تھی. واہ واہ واہ. جب اس نے پرواز کر لیا تو وہ سانچہ اسی طرح پڑا ہوا ہے, وہ بدن اسی طرح پڑا ہوا ہے. اب وہ جو کمال تھا اس کے اندر لذت کا وہ نکل گیا, تو لہٰذا اس کو قبر کے حوالے کریں. اسی طرح کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ حضور سید عالم کے سامنے مثل جسم کے ہیں, اور اس میں ذوق اور محبت جو ہے وہ حضور سید عالم کی مثل روح کے ہے. اللہ, اگر حضور کی روح مبارک کلمے سے نکل جائے تو وہ ایک جسم رہ جائے گا, نماز سے نکل جائے تو وہ ایک جسم رہ جائے گا, روزے سے نکل جائے تو وہ ایک جسم رہے گا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ, تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون, یہاں تک کہ میں ہو جاؤں, احب سب سے زیادہ محبوب, الیہ اس بندے کے نزدیک. تم میں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس بندے کے نزدیک سارے محبوبوں, احب سارے محبوبوں سے زیادہ احب پیارا میں نہ ہو جاؤں. وہ محبوب کون ہے؟ آگے من بیانی آ گیا, من والدہ, اس کے باپ سے بھی زیادہ. اب دیکھیں کتنے دل کو ٹچ کرنے والی بات ہے. باپ کا نام آئے, ماں کا نام آئے, بندے کا سر جھکتا, فرما اس سے بھی زیادہ محبوب. اب آگے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم میں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ احب, سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے. سیرت بات کھلی نہیں یا مبہم رہ گئی تو آگے اس کی وضاحت کی سمجھان. من والدہ, ماں سے کتنا پیار ہے تمہیں, بے لوث پیار کرتے ہو, سب سے زیادہ پیار کرتے ہو, باپ سے زیادہ پیار کرتے ہو, احبا ان سے بھی زیادہ پیار مجھ سے ہوگا. من والدہ, اپنے بچوں کا نام آتا ہے تو دل پگھلنے لگ جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, طبیعت میں ایک بشاشش آ جاتی ہے. فرمایا ولدی احب, ان بچوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے. والناس اجمعین, اور پھر سب کو جمع کر لیا. فرمایا دنیا میں جتنے بھی رشتے قدر و تعظیم اور تمہاری طرف سے قلبی رغبت اور محبت رکھنے والے ہیں, جب تک یہ تمام رشتے ماں باپ بیٹے اولاد اور ہر محبوب جو تمہارے نزدیک محبوب ہو, ان تمام میں جب تک میں خود مصطفیٰ احب سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء نے یہاں پر بات لکھی ہے کہ ہمیں تو پھر ایسی چیز پر باندھا جا رہا ہے, محبت تو غیر اختیاری چیز ہے. ہاں جی بھائی, ہم تو اختیاری چیز کے مکلف ہیں نا. کوئی چیز اختیاری ہو, ہمارے بس میں ہو تو محبت, کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے. جی, تو بھائی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے تو یہ اختیاری تو نہیں ہے. اختیار تو یہ ہے کہ میں جاؤں, وقت ہو جائے, وضو میں نے کیا, نماز کا وقت ہو گیا, یہ میرے اختیار میں تھا, میں نے کرا. لیکن وہ تو ایک خیال ہے, وہ تو ایک محسوسات ہے, وہ تو ایک جذبہ ہے, وہ خود سے اتار لینا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. تو محبت تو غیر اختیاری ہے, محبت تو غیر اختیاری ہے. تو اس کا مجھے مکلف کیوں کہا جا رہا ہے اور میرے ایمان کو اس سے مشروط کیا جا رہا ہے؟ جی جی, اور مشروط بھی کتنے زبردست انداز میں. فرما لا یؤمنو, یہاں پر علماء نے کہا یہ لا جو ہے یا تو نفی کمال کا ہے یا یہ نفس نفی کا ہے. ایک یہ کہ تم میں وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا, اور یہ کہ اگر سرے سے بھی مومن نہیں ہو سکتا اگر سرے سے ادب نہ ہو. اب اتنا قریب لے جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور دیکھیں جب یہ, اور اسی کے ساتھ یہ محبت میں ہمیں قریب کیا جا رہا ہے, تو سوال ہوا کہ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے. تو فرمائے دیکھیں کچھ اختیاری چیز کی طرف پہلے آؤ تو پھر غیر اختیاری کی طرف تمہارا سفر ہو جائے گا. اختیاری چیز کیا ہے؟ جیسے علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, عقلی محبت. ہم کسی کے حسن سے متاثر ہو کر دل خود بخود رغبت کرتا ہے, کیونکہ محبت کا معنی ایک دفعہ ایک معنی یہ بھی میلان طبیعت, کسی کے حسن کی وجہ سے, کسی کے جمال کی وجہ سے, کسی کی سخاوت کی وجہ سے, کسی کے کمال کی وجہ سے, ایک ٹھیک ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے. اور ایک طبیعت اس طرف بھی مائل ہوتی ہے کہ جب کوئی سچا کسی کی عظمت کو بتا دے تو اس کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے اس کی عظمت پر بندہ کہے واہ واہ, تو سب سے سچا اللہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا سچا کلام ہے, اور اس کے سچے کلام نے جناب رسول اللہ کی عظمت یہاں تک بیان فرمائی, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے, کب بلائے؟ فرما جب بلائے. استجیبوا للہ, تم نے جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جانا ہے. فرما لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
نماز اور آپ کی قربانی سے پہلے ایک صحابی نے قربانی کر لی ہے اور وقت قربانی ہے، لیکن حضور سید عالم نے نہیں کی ہے تو رب نے کہہ دیا لا تقدم، ڈسپلن دیکھیے، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہیں جانا، تو رب نے تو نہیں قربانی کی تھی، لیکن بندہ دیکھتا ہے کہ رب نے ان کے عمل کو اپنا عمل فرمایا، ذاتوں میں فرق ہے، فرمان برداری میں ایک ہے، محبت میں ایک ہے، تو رب کو اگر وہ سچا سمجھتا ہے، قرآن کو سچا سمجھتا ہے، تو اس سے جب حضور سید عالم کی عظمت کو دیکھتا ہے تو خود بخود محبت آ جاتی ہے۔ کہتے جی میلاد کا جلسہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا دیکھو محبت شرط ہے نا، کہ لگا شرط ہے، میں نے کہا پھر اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ وہ جذبہ آئے گا کیسے؟ جب تک ہم کمالات نہیں جانیں گے، مقام نہیں جانیں گے، مرتبہ نہیں جانیں گے تو محبت کیسے کریں گے؟ کیونکہ عقلی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ سامنے مظاہر چاہیے، سامنے وہ کیفیات چاہیے۔ ادھر سے کہتے ہو کہ دل سے محبت کرو، پھر کہتے کہ جی فضائل کی حدیث ہمیں یاد نہیں، تو جب اگر فضائل نہیں بتاؤ گے، مرتبہ نہیں بتاؤ گے، شان نہیں بتاؤ گے تو محبت کیسے آئے گی؟ تو محفل میلاد ہو یا نعت شریف ہو یا درس حدیث ہو، یہ تمام چیزیں محبت کو دعوت دینے کی وہ پریکٹس ہے جس کو سننے کے بعد بندے کے دل کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔